کیونکہ ماہرین اب پر یقین ہو گئے تھے کہ یہ کشتیاں بہ کر نہیں آئیں بلکہ انہیں خود یہاں لا کر ایک خاص پیٹرن پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں آخر یہاں کھڑا کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ چپو کے ذریعے چلائی جانے والی کشتیاں تھیں۔ یہ سائز میں اتنی بڑی تھیں کہ انہیں کم سے کم 30 لوگ مل کر چلایا کرتے تھے۔ ان کشتیوں کو لکڑی کے بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ڈیزائنز بھی بنائے گئے تھے۔ ماہرین کو اس بات کا تجسس تھا کہ آخر یہ کس دور کی کشتیاں تھیں۔ وہ مزید تحقیق میں جت گئے۔ انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد پتہ لگا لیا کہ اس طرح کی کشتیاں فرائن رکھا کرتے تھے۔ یہ اتنی مہنگی کشتیاں تھیں کہ ان کو کوئی عام شخص نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن ان کشتیوں کی اس ریگستان میں موجودگی پر اب بھی بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب اب تک ماہرین کو نہیں مل رہا تھا۔ جب انہوں نے مزید باریک بینی سے اس سب کی جانچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ یہ قدیم بیڑا ایک بڑے سٹرکچر میں دفن کیا گیا تھا۔ دراصل ان کشتیوں کو ریگستان میں کھڑا کرنے کے بعد ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری تعمیر کی گئی تھی۔ اینٹوں کی ایک دیوار بنائی گئی اور فرش بھی اینٹوں سے ہی بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کشتیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس 4 دیواری کے اوپر ایک چھت تعمیر کی گئی تھی۔ یہ کشتیاں جس جگہ محفوظ کی گئی تھیں وہیں قریب میں اس وقت کے لوگوں کی ایک مذہبی عمارت تھی جہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ماہرین کو یہاں کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن بھی ملے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ برتن اسی دور میں بنائے گئے تھے جس دور میں یہ 14 کشتیاں بنائی گئی تھیں۔ ماہرین نے اپنے بنائے گئے 3D ماڈل میں جب اس سٹرکچر میں موجود کشتیوں کو اینٹوں سے ڈھکا تو یہ ایک تابوت کسی شکل اختیار کر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تابوت رکھا ہو۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کشتیاں کسی قدیم مصری بادشاہ کی ہوں گی یا پھر شاہی خاندان نے اس بادشاہ کے اعزاز میں بنوائی ہوں گی۔ دوستو یاد رہے کہ اس جگہ سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور مصر کے کسی بادشاہ کا مزار ہے۔ ممکن تھا کہ ان کشتیوں کا اس مزار سے کچھ لینا دینا ضرور ہو۔ ماہرین کی ٹیم نے کھوج شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ برتن، یہ کشتیاں اور یہ مزار ایک ہی دور کی تعمیرات ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ اس مزار کے احاطے میں مزید قبریں بھی موجود ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ سب قبریں بادشاہ کے خاص لوگوں کی تھیں جنہوں نے بادشاہ سے وفاداری میں اس کی موت کے بعد اپنی جانیں لے لی۔ ان 14 کشتیوں کو بھی اسی روز دفن کیا گیا تھا جس روز بادشاہ اور اس کے مصائبوں کو دفنایا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی تدفین کے لیے ان کشتیوں کا استعمال کر کے انہیں اس جگہ لایا گیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ قریب میں ہی محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس دور کی کوئی رسم ہو کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی قیمتی چیزوں کو اس کے ساتھ ہی دفنایا جاتا ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون دولت اور مرتبے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے تھے اور انہیں دنیاوی شان و شوکت سے بے حد لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اسی شان سے اور دولت کا مظاہرہ کر کے اپنی تدفین کی خواہش رکھتے ہوں۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔